جب میں کہہ رہا ہوں ایسے علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی عشق وہ اللہ کا عاشق اول، بلکہ میں کہوں معشوق اول۔ میں پورا قرآن پڑھ کر آج تک نہیں سمجھ پایا کہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، اس میں عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ کا قصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ عشق اتنا بدنام ہو گیا کہ ممبر سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جی عشق کی مثال دی جاتی ہے تو دی جاتی ہے جی وہ لیلا مجنون، سسی پنو، جی ہیر رانجھا۔ میں بھی مجبور ہو گیا کچھ عشق مجازی والوں کے نام لے دیے میں نے، ورنہ عشق تو حسین بتائیں گے کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ سیدہ کی ذات اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر علامہ اقبال خود کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے آگ میں، یہ عشق کودا تھا۔ عقل لبی محو تماشائے لبے بام رہی، عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو مولانا دیکھ رہا ہوں، ان کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، بعض دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، ادھر ہیں جی۔ بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جب روح کو غذا اور تازگی ملے اسی کو عشق کہا جاتا ہے، وہی کیفیات عاشقانہ ہے۔ اب یہاں پھر مجھے اقبال کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، اقبال سننا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بہت سے لوگوں کو سالانہ 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے نا، وہ پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آتا، اور بہت سارے لوگ ایک رکوع میں 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں، ساری رات کا سجدہ کرتے ہیں۔ جسے ساری رات کا سجدہ مزہ دے رہا ہے اور اسے سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی مزہ نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بھی مار ہے۔ تھک گئے میری باتوں سے آپ جو آخر میں بیٹھے ہیں، میری آواز جا رہی ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری اور روح کا علاج ذکر اہل بیت ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو جملہ دے رہا ہوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے۔ روحوں کو مضبوط بنانا ہے، اور یاد رہے کہ بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ جب روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی تو ہم نے بہت سارے مرد دیکھے ہیں جنہوں نے میدان سے بھاگ کر دکھایا، جو میدان سے بھاگتے نظر آئے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے میدان میں لوگوں کو واپس بلایا ہے۔ حرہ سعدیہ جیسی بیوی جس نے مولا علی کے چاہنے والوں کو دوبارہ میدان میں بلایا۔ تو روح کو جب ذائقہ آنے لگے عبادت میں تو پھر وہ عشق کی کیفیت ہے۔ اب علامہ اقبال کے وہ 2 مصرے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو یہ کیوں وہ کیا ہے، اور عشق کہتا ہے کہ عقل کو بات کرنے دو، ہم ہو کر بھی آ جاتے ہیں، عاشق ہو کر بھی آ جاتا ہے۔ ویسے بھی میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، خود بھی سندھی ہوں، پنجابی اسپیکنگ سندھی ہو سکتے ہیں، پٹھان پشتو بولنے والے سندھی ہو سکتے ہیں، سرائکی بولنے والے سندھی ہو سکتے ہیں، تو اردو بولنے والے سندھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سب سندھی ہیں، اور مجھے سندھیوں سے تو دوہرا پیار ہے، ڈبل پیار ہے، اور اس وجہ سے کہ سندھ کی ثقافت میں تشیع ہے۔ یہاں کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، سنی تو ویسے ہی مولائی ہے جی۔ میں نے مولانا یہ جملہ ایک جگہ کہا تو ایک بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لے سکوں گا میں اپنے محترم لوگوں دوستوں کے سامنے، ہندو ایک بڑے زمیندار ہیں سندھ کے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا یہ کلپ سن کے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا۔ ایک میٹھا بولنے سے اگر علی کسی کے گھر چلے جائیں جی
تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ پیار سے بات کرنا، اس سے بہتر تبلیغ کا طریقہ شاید ہی ہو. جی محبت سے، اخلاق سے بات کی جائے. بات آگے بڑھے. 1,23,999 پیغمبروں کی محنت کے محافظ کو نبی کہتے ہیں. اور نبی کے پاس، آپ کے اور میرے پاس اپنے دادا سے اگر کوئی میراث چلی آ رہی ہو، پردادا کی بھی ہو، تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 4 داداؤں کی میراثیں ہیں. تو کتنا سنبھالنے کی کوشش ہوتی ہے. نبی کے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی میراث ہے. اتنا زیادہ بڑا سرمایہ سرکار کے پاس ہے. بار بار سوچتے تھے کہ یہ محفوظ کیسے رہے گا، یہ انبیاء کا سرمایہ بچے گا کیسے. تو اللہ نے اعلان کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. محاوراتی ترجمہ ہے، تم راضی ہو جاؤ گے اپنے رب کی ایک عطا کے ذریعے سے. یہ جو تم پریشان ہو رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ یہ ساری میراث، ساری دولت بچے گی کیسے، بہت جلد تمہارا رب تمہیں ایک اپنی عطا سے راضی کرے گا. تمہیں یہ خیال آسودگی میں تبدیل ہو جائے گا کہ تم ان محنتوں کو بچاؤ گے کیسے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا عطا کر دیا. سیدہ 1,24,000 نبیوں کی محنت کے تحفظ کو کہا جاتا ہے. تمام تر انبیاء کرام کی مشقتیں، ریاضتیں بدست سیدہ ہیں. اللہ کا کام بھی تو دیکھیے کیسا ہے. 1,24,000 نبیوں میں اور 12 اماموں میں ایک سیدہ کو اللہ نے کافی سمجھا. وہ سارے مرد، یہ ایک بی بی. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضامن، 12 اماموں کی محنتوں کی ضامن، تشیع کی بانی جناب زہرا ہیں. یہ شیعت جو مذہب ہے، یہ جو شیعت مذہب ہے، اس کی بنیاد سیدہ نے رکھی ہے. یہ کوئی حادثتاً نہیں ہوا ہے. سیدہ نے تشیع کی بنیاد رکھی ہے، دربار میں فدق مانگ کے، اپنے شوہر علی کی ولایت کا دفاع کر کے. اگر سیدہ نے نہ مانگا ہوتا نا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، انہیں پانی سے ہول آتی تھی. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کے کنویں میں پھینک دیا. جی سنیں گے، مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مولا علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، مولا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اس سے کھانا پانی اٹھ جائے، اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا گرتا ہوا دروازہ کیسے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ گزارش کروں گا جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہ رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کیا کریں. جب آپ بلند آواز سے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ روتے ہیں نا، تو آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. سیدہ ہماری مددگار ہوں گی. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام رضا تو آرزو کے ساتھ کہتے ہیں تم میرے جد پر کب روئے تھے، کتنے دن ہو گئے زیارت کیے ہوئے. لہذا عزاداروں مجلس میں تکلف نہیں کیا کریں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. جی مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. یہ حضرت امیر المومنین کا امتحان تھا. امام حسن کو، امام حسین کو اللہ نے ان کے حساب سے آزمایا ہے. مثلا امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں زہرا سے کہتے تھے میں پیاسا ہوں. ایک دن نبی سے کہا جناب زہرا نے بابا یہ بچہ مجھے رلاتا ہے.
یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھے رلاتا ہے. کہا یہ کیسے رلاتا ہے؟ کہا بابا یہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں. امام حسین کا امتحان یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ امام حسین کو جیسا بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، آپ کے بدن مبارک کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو پیاس جلدی جلدی لگتی تھی، اور سارے خاندان کو امام حسین کی اس تکلیف کا احساس تھا. سارے خاندان کو، جناب زینب کو، جناب زہرا کو، امام حسن کو، حتیٰ 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ کو، کہ بابا کو پیاس بہت لگتی ہے. آپ نے غور کیا کہ جب امام سجاد نے امام حسین کی قبر بنائی تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا. امام نے لکھا الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آواز آزاد کریں. اتنا بڑا مجمع آواز کربلا تک جائے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، لیکن جن کے بڑوں نے رونے سے روکا ہے میں انہیں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رونے کا حکم دینے والوں میں امام جعفر صادق ہے، امام رضا ہے. آنکھوں میں آنسو لانا یہ آرزو اہل بیت ہے، جی آرزو اہل بیت ہے. امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے. دوسری دلیل دے دوں، جب حضرت علی اکبر سے مولا حسین نے فرمایا نا تم پیاسے بہت ہو، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید میرے منہ کی تراوٹ سے تمہیں تسلی ہو جائے. جب حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی نا، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. تیسری دلیل دوں، جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا، امام حسین کی شہادت کی خبر کون لے کر آیا؟ یہ انسان تو آگ لے کر آ رہے تھے، یہ ذوالجناح تھا جو اہل بیت کے ہاں خبر شہادت لے کر آیا. بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے نا، آپ کے بیٹیاں ہیں نا، بیٹیوں سے باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیٹیاں بھی باپ سے بہت پیار کرتی ہیں. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کر کھڑا ہوا جس میں جناب سکینہ تھی، زمین کربلا پہ اپنا پیر ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی. کیا دیکھا کہ بابا کا گھوڑا تو آیا ہے، بابا نہیں آئے. تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھایا. سمجھداریاں قربان ہو حسین کے بچوں پر. انتہائی طمانینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ قدم اٹھایا اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. بہت گریہ ہو گیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی عزادارو. امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، ہاتھ پیر نرم بہت تھے، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا. یہ کربلا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. امام بچپن سے تھوڑی کثرت کے بعد آپ کو بخار ہو جاتا تھا. ہاتھ بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح نرم تھے. جس کا بدن اتنا نرم ہو اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے. وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جائے گا، اسے تازیانے مارے جائیں گے. یہ امام سجاد کا امتحان تھا. سنیں گے عزادارو، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. آپ نے کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، مولا نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھری مسجد میں فدق مانگنے گئی. عزادارو کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ذرا مجلس میں آ کر دیکھ لو یا کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، پھر ہم سے کہنا ہم روتے کیوں نہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے. جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے وہ جب مسجد میں آئی ہیں نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. سیدہ کھڑی رہیں، سب بیٹھے رہے. بس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا نام تھا لاڑکانہ کے عبدالحمید چانڈیو صاحب، بڑے مضبوط خطیب تھے. وہ جب جناب زہرا کے یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ جناب زہرا نے بابا کی تحریر دکھائی، تو یہ مصائب پڑھتے ہوئے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے.
پھر اتر کے جاتے تھے اور وہ ٹکڑے اٹھا کے دوبارہ ممبر پر آ کر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سارے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں فاطمہ کے بال سفید ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ مرحوم و مغفور حاجی غازی خان رند کے درجات کو بلند فرما۔ رضا بیمار ہے، رضا لاکھو بھائی کو شفا عطا فرما، حاجی مولا بخش کو شفا عطا فرما۔ یہ جتنے بھی فقیر تیری بارگاہ میں حسین کا ذکر لے کر آئے ہیں، ہم سب مولا کی بارگاہ میں فقیر ہیں، مانگنے آئے ہیں۔ کسی کی کیا حاجت ہے، کسی کی کیا حاجت ہے، یا اللہ تو علیم و بالذات صدور ہے، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔